اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین، بخاری شریف کی اگلی حدیث شریف جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ایمان ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہے، اور اس سلسلے میں جو آپ حدیث لے کے آئے ہیں وہ آپ نے حضرت ابو الجمان سے روایت فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو زناد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اعرج سے، اور وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاؤں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب جب تک نہ ہو جاؤں کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ جو لا ہے یہ نفی کمال کا ہے، یعنی کامل مومن کوئی بندہ اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس کے باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، اس کے بیٹے سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. اس وقت کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع تقاضے، تمام تر تقاضوں کے مطابق اس کی محبت ہو. اور محبت ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، دل کے میلان کو کہتے ہیں، کہ دل جس طرف مل جائے، جس کی طرف دل جھک جائے، دل جس پر فریفتہ ہو جائے، اس وارفتگی کو، اس فریفتگی کو محبت کہتے ہیں. اور محبت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کسی پسندیدہ چیز کی طرف دل کے میلان کو محبت کہتے ہیں، اور اگر اس محبت میں زیادتی ہو جائے تو اسے عشق کہتے ہیں. تو محبت ہو، عشق ہو، یہ لفظ اگر سب سے زیادہ کسی ذات کے لیے پر فٹ آتا ہے، لفظ محبت کسی ذات کے حق میں اگر بولا جائے کہ کس سے محبت کی جائے تو وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی بارگاہ ہی سے نور ایمان ملا، نور عرفان ملا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا پتہ ملا. اللہ حضرت ایک مقام پہ فرماتے ہیں سارا فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ہر شے سے بڑھ کر اسے عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں. آپ جانتے ہیں کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. محبت بلا وجہ نہیں ہوتی. محبت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کسی سے محبت کرنے کے لیے وہ کسی کا حسن ہو سکتا ہے، کسی کا جمال ہو سکتا ہے، ظاہری حسن ہو یا باطنی ہو، ظاہری حسن ہو یا باطنی ہو، محبت کے لیے یہ وجہ بنتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال، اللہ اکبر، کہ دونوں جہانوں کو جو حسن ملا وہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن کی خیرات ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا حسن جس کی قرآن میں تعریف اللہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب کے رخ انور کی قسم، ان سے بڑھ کر حسن والا چہرہ کون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے کمال کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی کمال والا بھی نہیں ہے کائنات میں. اسی طرح اور بہت سے درجے ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کے قرب کی وجہ سے اس سے محبت ہو سکتی ہے. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ ان کے نزدیک ہیں. تو یہ بھی ایک محبت کی وجہ ہے.
اور فرمایا کہ ایک اور وجہ محبت ہو سکتی ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا محسن اور کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لگایا، جہنم کے کنارے پہنچی ہوئی انسانیت کو بچایا، جہنم سے بچایا، اور جنت میں داخلے کا جو سامان تھا وہ بھی انہیں عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، جتنا بھی کوئی وصف ہو سکتا ہے جسے اوصاف کہہ سکتے ہیں، وہ بدرجہ اتم اگر کسی ذات میں جمع ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوصاف جمیلہ گینے جانے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنے بھی شان والا ہو، کتنے بھی اوصاف والا ہو، اس کے اندر ایک عیب یہ ہوتا ہے کہ اس کے وصف گنے جا سکتے ہیں، اوصاف گنے جا سکتے ہیں۔ تو اوصاف کا گنا جانا بھی ایک عیب ہے، اسے کہتے ہیں عیب تنائی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ عیب تنائی سے بھی بری ہیں، آپ کے اوصاف کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور زیادتی نصیب فرمائے۔